السلام علیکم ناظرین، جہاں عباسی ایک نئے یوٹیوب پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک ہی دن میں پورے ملک میں انتخابات کے انعقاد کے معاملے کے اوپر کیس کی سماعت ہو رہی ہے، اور یہ کیس کی سماعت اس کو کہیں یا ایک پولیٹیکل ڈیبیٹ کی سی صورتحال اس وقت عدالت میں ہو رہی ہے۔ ملک کی سب سے بڑی عدالت، جہاں پہ ایک طرف سائلین انصاف کی فراہمی کے لیے انتظار کرتے رہتے ہیں، وہیں پہ پولیٹیکل ڈائیلاگ پروسیس کے لیے عدالت اپنا کردار ادا کر رہی ہے۔ آج کی عدالتی کارروائی کے دوران بھی کچھ اسی طرح کے سوالات کورٹ کی جانب سے پوچھے گئے۔ تقریباً بڑی پولیٹیکل پارٹیز کی نمائندگی تھی کورٹ کے اندر۔ تھوڑا سا کورٹ ماحول آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ آج عدالتی کارروائی کے دوران ہم نے ایک چیز نہیں دیکھی کہ ایکسٹرا کرسیاں، جیسے شادی بیاہوں میں کچھ چیئرز یوز ہوتی ہیں، اس طرح کی ایکسٹرا کرسیاں کمرۂ عدالت نمبر 1 میں رکھوائی گئی تھی، اور اس مقصد کے لیے کہ اگر زیادہ رش پڑ جاتی ہے، زیادہ لوگ اگر کمرۂ عدالت میں آ جاتے ہیں تو ان کے بیٹھنے کے لیے جگہ ہو۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی نمائندگی تھی کورٹ میں، پاکستان مسلم لیگ نون کی تھی، پھر اس کے بعد مسلم لیگ کاف کی، پاکستان تحریک انصاف کی، بڑی پولیٹیکل پارٹیز اگر کہیں تو وہ سارے ان کی قیادت قائدین سپریم کورٹ میں موجود تھے۔ عدالتی کارروائی کے دوران اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں تھی تو وہ JUI فے یعنی مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت یہاں پہ نہیں تھی۔ ان کا ایک ویو ہے، اور شاید آج کی کورٹ پروسیڈنگ دیکھ کے لگ رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو ویو ہے وہ کافی حد تک درست ہے، یا اتنا غلط بھی نہیں ہے۔ تو آج کی کورٹ پروسیڈنگ کے دوران کس کس پولیٹیکل پارٹی نے اپنا کیا کیا موقف رکھا کورٹ کے سامنے، وہ آپ کے ساتھ سے شیئر کرتے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے سعد رفیق پیش ہوئے۔ انہوں نے سپریم کورٹ کو یہ بتایا کہ ہم ڈائیلاگ کے لیے تیار ہیں، اور اسی ڈائیلاگ کے پروسیس کی تکمیل کے لیے ہی عید کے فوری بعد ہم نے جو ہماری اتحادی جماعتوں کے سربراہان ہیں ان کے ساتھ ایک میٹنگ ہونے جا رہی ہے، ایک ملاقات ہونے جا رہی ہے۔ تو ہم وی آر ولنگ، ہم اس بات کی ارادہ رکھتے ہیں کہ ڈائیلاگ ہونے چاہیے، تھرو ڈائیلاگ ہی اس پروسیس کا حل ہونا چاہیے، پورے ملک میں ایک ہی دن انتخابات ہونے چاہیے۔ پھر یہی بات پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے معروف صاحب وکیل جناب فاروق اشنائک صاحب نے بھی کہی۔ پھر اس کے بعد سینئر سیاستدان قمر زمان قاہرہ صاحب نے بھی کورٹ کے اندر یہی بات کہی کہ ہم ایک ہی دن الیکشن چاہتے ہیں۔ پھر باری آئی جناب پاکستان تحریک انصاف کی، اور شاہ محمود قریشی روسٹم پر آئے، اور انہوں نے مسٹرسٹ کا حوالہ دیا، اور یہ کہا کہ اس وقت عدم اعتماد کا فقدان ہے، یعنی ایک پولیٹیشنز ایک دوسرے کے اوپر اعتماد نہیں کر رہے، اور ہمارا خدشہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مذاکرات ہیں یہ ڈیلے سے ڈیلے ہوتے جائیں، یہ طویل سے طویل ہوتے جائیں، اور اس کا کوئی حل ہی نہ نکلے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم نہ صرف نہ ہی انتشار چاہتے ہیں، اور نہ ہی یہ چاہتے ہیں کہ ملک میں جو ہے وہ آئین سے انحراف ہو۔ ہم آئین پاکستان کے تحت فیصلوں کو سپورٹ کرتے ہیں۔ تو انڈائریکٹ وہ شاید یہ کہہ رہے تھے کہ بیچ میں کوئی گارنٹر ہوگا، کوئی ضامن ہوگا، تو تب ہی مذاکرات ہو سکتے ہیں، اور کوئی ٹائم فریم والی بات بھی شاید اس میں کہیں آگے جا کے ڈسکس ہو۔ ون مین پارٹی شیخ رشید احمد، انہوں نے بھی یہی کہا کہ الیکشنز وقت پہ ہونے چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ڈائیلاگ کا پروسیس ہے وہ بھی طویل نہیں ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد باری آئی جماعت اسلامی کی، ان کی طرف سے بھی طویل گفتگو کی گئی۔ ایک ہی دن پورے ملک میں انتخابات کے انعقاد کے موقف کو انہوں نے بھی سپورٹ کیا۔ پھر اس کے بعد پاکستان تحریک لبیک کی طرف سے کچھ لوگ پیش ہوئے، انہوں نے کہا کہ ہم تیسری بڑی جماعت ہیں، ہمیں بھی سنا جائے، لیکن چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ دیکھیں آپ کی جو لیڈران ہیں وہ یہاں پہ موجود نہیں ہیں، تو ہم اس طرح آپ کو نہیں سن سکتے۔ دلچسپ صورتحال اس وقت دیکھنے میں آئی جب پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے وکیل سلمان اکرم راجہ پیش ہو گئے، اور اچانک سے ایک عجیب سی بات کر دی، نئی بات کر دی، اور وہ نئی بات کیا تھی
کہ جی وہ عید کی چھٹیوں کے دوران جو ہے نا وہ زمان پارک میں آپریشن ہو سکتا ہے، عمران خان گرفتار ہو سکتا ہے، تو سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے نا وہ اس معاملے کو بھی دیکھے، ہراساں نہ کیا جائے ہمیں، اور یہ تو چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ دیکھیں جو ہم کیس سن رہے ہیں وہ اس سے مختلف ہے، کہ تسی ایک اور کیس بھی لے آئے ہو. تو بہرحال وہ ایک بڑی ہی ایک عجیب سی صورتحال اس وقت ہم نے دیکھی، جب ہر شخص حیران تھا کہ یہ اچانک سے ایک وکیل صاحب جو ہیں وہ بڑے وکیل، معروف وکیل، اور وہ اس طرح سے آؤٹ آف وے جا کے ایک ایشو کو یہاں پہ کورٹ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ جس زمان پاک میں عید کی چھٹیوں کے دوران کوئی آپریشن ہونے لگا ہے. تو اس کو بہرحال کورٹ نے جو ہے وہ اس اصطلاح کو رد کیا. اچھا، اب ایک طرف جہاں پہ ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ کورٹ کی پروسیڈنگ کے دوران کہیں پہ پاکستان تحریک انصاف کی یہ رائے ہے یا خواہش ہے کہ ہمیں مذاکراتی عمل کے دوران کوئی گارنٹر چاہیے. اب یہ ضامن پتہ نہیں کون بنے گا، ابھی تک کی فیلنگ تو یہی آ رہی ہے. لیکن وہیں پہ اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری اہم بات ہے وہ یہ بھی ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے بھی ایک طرح سے تاریخ دے دی ہے کہ اگر ایک ہی دن میں پورے ملک میں انتخابات ہوں گے تو اس کی تاریخ کیا ہوگی. تو جی ہاں، وہ تاریخ دی ہے چیف جسٹس آف پاکستان نے جناب جولائی کے پہلے ہفتے میں، یعنی پورے ملک میں، یعنی چیف جسٹس آف پاکستان کی اپنی ریٹائرمنٹ سے قبل سپٹمبر 2023 میں چیف جسٹس آف پاکستان ریٹائر ہو رہے ہیں. تو اپنی ریٹائرمنٹ سے ٹھیک 2 مہینے قبل وہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ہوں، اور اس کا انہوں نے اظہار اس لیے کیا، اس طرح کیا کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ دیکھیں ابھی عید ہے، 10 دن، یہ 2 مہینے 10 دن کا اگر ہم بیچ میں گیپ ایڈ بھی کر لیں تو اب دیکھ لیں، پھر اس کے بعد الیکشن کروا، یعنی جولائی میں الیکشن کروا، جولائی کے فرسٹ ویک میں الیکشن کروا دیں. تو اب اس کو کیا دیگر پولیٹیکل پارٹی جو اس وقت حکومت میں ہے کیا وہ مانتی ہیں یا نہیں مانتی؟ یہ تو بہرحال ابھی پروسیڈنگ جب 4 بجے دوبارہ شروع ہوگی تو اس میں بھی چیزیں جو ہیں وہ کلیئر ہوں گی. تو بہرحال جولائی میں الیکشنز کے انعقاد کے معاملے کے اوپر جناب چیف جسٹس آف پاکستان نے ایک ہنٹ دیا ہے کہ الیکشن جو ہیں وہ جولائی میں ایک ہی دن جو ہے وہ کروائے جائیں. اور پھر حکومت کو یہ بھی کہا کہ دیکھیں جی آپ جو فیصلہ دے چکے ہیں ہم اس کو کیوں کہہ رہے ہیں کہ آپ واپس لیں، آپ ریویو فائل کریں، اور 30 دن گزرتے جا رہے ہیں. لیکن شاید وہ ریویو بھی مشروط ہے مذاکرات سے، کہ یہاں سے مذاکرات کی کامیابی سے ہوں گے تو تبھی آپ کو ریویو میں ریلیف ملے گا. تو بہرحال پولیٹیکلی جو اس وقت ڈیبیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان میں چل رہی ہے، گو کہ یہ بحث، یہ گفتگو پارلیمنٹ میں ہونی چاہیے، لیکن شاید یہ پی ٹی آئی جیسے سیاسی جماعتوں کی ناکامی ہے کہ وہ پارلیمنٹ میں جو ڈیبیٹ ہونی چاہیے تھی اس کو وہ عدالتوں میں زیر بحث لا رہے ہیں. تو جب یہ مسٹرسٹ کی بات ہوئی تو پی ٹی آئی کی طرف سے تو سعد رفیق پھر دوبارہ رستم پر آئے، اور انہوں نے آ کے سپریم کورٹ آف پاکستان کے 3 رکنی بینچ کے سامنے یہ کہا کہ دیکھیں جی بات یہ ہے کہ ہم بھی پاکستان بنانے والوں کی اولادیں ہیں، اور ہم ایک دن بھی جو آئین پاکستان نے حد دی ہوئی ہے کہ اتنے دنوں میں الیکشن ہونے ہیں، تو ہم اس آئینی پروسیس سے ایک دن بھی ہم اوپر نہ جائیں گے، اور نہ ہی ہماری خواہش ہے. تو بہرحال اب سیاسی بیٹھک یا سیاسی پنچایتی جھلک ہمیں سپریم کورٹ سے نظر آ رہی ہے. تو دیکھیں کیا نتیجہ نکلتا ہے. تو جب کورٹ پروسیڈنگ ختم ہوگی تو اس حوالے سے آپ سے ڈیٹیل شیئر کریں گے. اس وقت تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.